جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلانا چاہا اور اپنا دیدار کرانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر، آسمانوں کو سجا دے، جنت کو دلہن بنا دے، عرش کو بھی مزین کر دے اور فرشتوں کو آسمانوں کے راستے پر لائن وار کھڑا کر دے، سورج کی روشنی اور تیز کر دے، چاند اور ستاروں کو بھی مزید چمکا دے اور تمام نبیوں کو بیت المقدس میں جمع ہونے کا میری طرف سے حکم دے دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کریم خیر تو ہے، اے رب کائنات کہیں قیامت تو قریب نہیں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نہیں، قیامت قریب نہیں آ گئی، بلکہ آج کی رات میرے اور ابو طالب کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جنت میں سے ایک نورانی براق لے لو، جنتی لباس بھی لے لو، جنتی امامہ بھی لے لو، 70,000 نورانی فرشتے بھی لے لو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ میرا محبوب اپنی بہن ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہے، جگانا نہیں، کنڈی بھی نہ ہلانا، بلکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا نورانی چہرہ رکھ دینا، یہ نورانی آنکھیں محبوب کے طلبوں پر ملنا تاکہ تیرے نورانی چہرے کی قیمت بھی ادا ہو جائے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی کھل جائے۔ اور جب میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے تو میری طرف سے سلام کہنا اور پھر یوں کہنا اے اللہ تعالیٰ کی حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ جب میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا ارادہ ظاہر کرے تو حوض کوثر کے پانی سے غسل دلوا کر، جنتی لباس پہنا کر، جنتی امامہ زیب سر کرا کر، براق پر چڑھا کر اور جنتی دلہا بنا کر میرے پاس لاؤ۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کا دیدار کرنے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے رب لم یزل، مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آتا تھا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ کلیم کہتا ہے یا اللہ دیدار کرا، جواب ملتا ہے نہیں، لیکن قربان جاؤ حبیب کہتا بھی نہیں ہے، تمنا بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ خود رب کائنات جبرائیل کو نورانی براق دے کر 70,000 فرشتے ساتھ بھیج کر محبوب کو بلاتا ہے اور پھر سارے حجابات ہٹا کر سارے پردے ختم کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بخشتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام جنتی براق لے کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہا بنا کر خدا کی بارگاہ اقدس میں لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہو کر جب خدا کا دیدار کرنے چلا تو جبریل علیہ السلام مجھے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر شریف پر لے گئے۔ حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس اترے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ قبر شریف پر حاضری دینے کے بعد نفل پڑھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی سواری آگے چلی۔ روح البیان پارہ نمبر 15 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111۔ آپ غور فرمائیں کہ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا عرش کی سیر کرانے، جنت کی بہاریں دکھانے، فرشتوں سے سلامی کرانے کے لیے اور اپنا دیدار کرانے کے لیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے، اپنا دیدار کرانے سے پہلے، آسمانوں کی سیر کرانے سے قبل، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت سے پہلے، عرش کا نظارہ کرانے سے پہلے، جنت کی سیر کرانے سے پہلے اور اپنا دیدار کرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے کلیم علیہ السلام کی مزار شریف پر لے جاتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ محبوب یہاں اترو اور نفل بھی پڑھو اور قبر موسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی کرو۔ تو سنو میرے سنی مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار کلیم علیہ السلام پر اس لیے حاضر ہونے کا حکم دیا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ولیوں نبیوں کے مزارات شریف پر جانا یہ بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔